ऑटिशू जंग और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन सैयद कमर रज़ा साहब ने, जो इस वक्त ह्यूस्टन अमेरिका में मौजूद हैं। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। बहुत शुक्रिया सर। आप एक तो अमेरिका में मौजूद हैं और पाकिस्तान मीडिएशन करवा रहा है अमेरिका और ईरान के दरमियान। इसके बारे में थोड़ा सा मैं ज़ाहिर जंग और मईशत पे बात करना चाहता हूँ आपसे, लेकिन ये बताइएगा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कैसा महसूस कर रहे हैं जो पाकिस्तान को इस वक्त दुनिया में अहमियत मिली है और दुनिया की सुपर पावर उसकी जो मीडिएशन है एक मुल्क के साथ वो पाकिस्तान करवा रहा है। पाकिस्तानीज़ कैसा फील करते हैं वहाँ पर? साहब बहुत शुक्रिया सर, सबसे पहले तो मुझे प्रोग्राम में लेने का। सर ओवरसीज पाकिस्तानीज इस चीज़ को ओवरवेलमिंगली इंजॉय करें और यकीन जाने जो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने जो इज़्ज़त दी है ये पिछले 78 ईयर्स में इसकी मिसाल नहीं मिलती। हमेशा हमें इंडिया ने दुनिया के सामने प्रेजेंट किया कि हम लोग टेररिस्ट कंट्री हैं, हम आतंकवाद हैं और दुनिया को यही बताया गया हमारे बारे में जी। और ये फर्स्ट टाइम अल्लाह ताला ने मौका दिया और मैं सलाम पेश करता हूँ अपने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को, हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार साहब को, उनकी अनथक मेहनत और बिलखुसूस अपने फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब को। और मैं समझता हूँ इसमें कोई शक नहीं, बहुत पहले मैंने एक बात की थी कि फील्ड मार्शल जो है वो सिपा सलार उम्मत मुसलमा हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज उन्होंने साबित कर दिया कि उन्होंने किस तरीके से यहाँ जो इस्लामी ममालिक हैं उनके आपस में लड़ाई से उनको रोक के रखा और एक ऐसा किरदार अदा किया जिसमें दुनिया के अमन के लिए उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। और इस जंग के दौरान वो ईरान तशरीफ ले गए, 2 दिन वहाँ पर रहे, ईरानी हुकाम से बात की और जो उनका असर रसूख वाशिंगटन में है वो भी उन्होंने इस्तेमाल किया। और आज ये दुनिया ने देखा कि ये जंग जो है होल्ड पे है और अभी भी बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है और बड़ी उम्मीद के साथ है कि इसका कोई बेहतर सोल्यूशन निकल आएगा और दुनिया तो जो है वो वहाँ जो पाकिस्तानीज हैं उनका भी ख्यालात ऐसी हैं जो आपके हैं, ये जो आप बात कर रहे हैं? सर मैंने रात को ही एक कम्युनिटी के साथ एक बहुत बड़ा फंक्शन किया है। यहाँ पर बहुत पढ़े लिखे बहुत काबिल जिक्र लोग, उसमें कुछ 150 से ज्यादा लोग थे वहाँ रात को। तो जो उनके जज्बात भी थे मैं उन्हीं के जज्बात की अक्कासी कर रहा हूँ। अच्छा, लेकिन मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि 2 दिन पहले इस्लामाबाद में जो वाक़या हुआ है 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू का, उसमें बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज ने इन्वेस्टमेंट की हुई थी। उसकी वजह से ये जो आप जो माहौल बता रहे हैं ये तो डिस्टर्ब होता है अगर कुछ लोग यहाँ पे इस तरह की हरकतें करें जो यहाँ पे हुआ है उस ट्विन टावर्स के साथ। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप ज़ाहिर है OPF के आप चेयरमैन हैं, ओवरसीज पाकिस्तानीज के राइट्स और उनके जो कंसर्न्स हैं उस पे। सर ये जो रात को हल्ला बोला गया है वहाँ पर मैं बिल्कुल इसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करता हूँ और मैं नहीं समझता हूँ कि फ्राइडे को अगर कोई शॉर्ट ऑर्डर हुआ है और आपने रातों रात जाके वहाँ जो रेजिडेंट्स थे उन पे फोर्सफुली उनको कहा कि आप वोकेट करें इस जगह को, मैं समझता हूँ अगर कोई कानूनी ऐसी वजह है भी है और हमने इसको खाली इस जगह नहीं होना है क्योंकि ये लॉफुल नहीं है, तो एटलीस्ट इन लोगों को कोई 3 महीने का कोई 6 महीने का टाइम देना चाहिए ताकि वो आराम से कोई दूसरी जगह अपनी तलाश करें और वहां पर मूव हो। पर इस तरह का जो चीज़ है बिल्कुल ये किसी सूरत एक्सेप्टेबल नहीं है और बिल्कुल मैं अपने ओवरसीज भाइयों के साथ खड़ा हूँ जिनकी ये इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे। ठीक। अच्छा शाह साहब ये बताइएगा कि जो इस वक्त 1 करोड़ तकरीबन पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज हैं पूरी दुनिया में, उसमें से 50-60 लाख जो हैं वो मिडिल ईस्ट में हैं जहाँ पे जंग लगी हुई है। ज़्यादा जंग के असरात तो पूरी दुनिया में गए हैं और महंगाई बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, लेकिन ज़्यादा डायरेक्ट इफ़ेक्ट जो हैं वो मिडिल ईस्ट में जो पाकिस्तानीज हैं उनको है।
کچھ کی نوکریاں ختم ہو رہی ہیں، ہم خبریں پڑھ رہے ہیں، ان کو واپس بھجوایا جا رہا ہے، زر مبادلہ کا جو ہم کماتے ہیں ان کے ذریعے اس میں کمی آئے گی، تو حکومت یا آپ کا ادارہ ہے وہ اس پہ کچھ کام کر رہا ہے کہ اگر وہاں سے پاکستانی خدا نخواستہ واپس آنا شروع ہوئے تو ان کے لیے نئی جاب اپرچونٹیز وہیں کہیں اور کسی ملک میں پیدا کی جائیں یا پاکستان میں ان کے لیے جاب اپرچونٹیز پیدا کی جائیں؟ کیا بہت پلان ہے شکریہ. آپ کا؟ میں پچھلے سوال کا ایک حصہ رہ گیا تھا. میں اسی جو جی جی کل رات کو سی ڈی اے نے جو ون کنسٹیٹیوشن ایونیو پہ جس طرح کیا انہوں نے فورسفل ایکشن کیا ہے، پر میں اس پہ پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے فوراً ایکشن لیا اور ایک کمیٹی بنائی، اور وہ کمیٹی ایک ہفتے میں اپنی جو سفارشات ہیں وہ پرائم منسٹر کو پیش کریں گی. اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت خوش آئند بات ہے. ایٹ لیسٹ پرائم منسٹر صاحب کھڑے ہوئے ہیں اوورسیز کے لیے اور جو وہاں پر لوکل ریزیڈنٹس ہیں ان کے لیے. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا جو آپ کا سوال ہے سر، ڈیفینیٹلی سر ایک جنگ ہے. یہ جنگ جو ہے ہمارے لیے تو فکر کی بات ہے ہی ہے، بلکہ پوری دنیا کے لیے، دنیا کے امن کی، میں سمجھتا ہوں یہ 3 ملکوں کی جنگ نہیں، پوری دنیا کا امن اس سے وابستہ ہے. اور اگین میں اپریشیٹ کرتا ہوں اپنی گورنمنٹ کو اور ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کو. اور اس کا جو امپیکٹ آنا ہے سر، جو مڈل ایسٹ میں ہمارے لوگ ہیں، میں سمجھتا ہوں اس وقت سر دنیا میں اسکل لیبر کی بہت شارٹیج ہے. میں ابھی ریسنٹلی جاپان گیا تھا، ساؤتھ کوریا گیا تھا. وہاں پر بے تحاشا گنجائش ہے کہ وہاں پر اچھا، اسکل لیبر کی اور جنرل لیبر کی شارٹیج ہے. تو انشاءاللہ ہمارا فوکس ہے جب آپ اسکل لیبر ویسٹ میں کہتے ہیں بھی. تو اس سے کیا مراد ہے؟ سر دیکھیں مختلف جو ٹریڈز ہیں، فار ایگزامپل کسی کو فشری کے لیے کوئی بندہ چاہیے تو فشری کا ٹرینڈ بندہ ہم اس کو دیں گے. اگر کسی کو کوئی ویلڈر چاہیے تو اس کو ٹرینڈ ویلڈر ہم دیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ لینگویج کا جو چیز ہے، اس کے لیے جو لینگویج ہے، ٹھیک ہے، جی آف کورس اگر کوئی بندہ ساؤتھ تو آپ کوریا اس پہ جاتا کوئی ہے پلان، یا کوئی جاپان جاتا ہے. اسٹریٹجی، کوئی پالیسی آ رہی ہے کہ ہم نئی جی مارکیٹس بالکل تلاش کریں، لوگوں کو یہاں ٹرینڈ کر کے بھجوائیں؟ سر، اس پہ آلریڈی ہم کام شروع کر چکے ہیں اور کام کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اس میں مزید بہت کام کرنے کی گنجائش ہے. اور آپ دیکھیں گے پاکستان میں بھی بہت اپرچونٹیز سامنے آئیں گی. اور یہ جو ویسٹ ہے اور یہ جو میں نے جاپان اور ساؤتھ کوریا، ان ملکوں میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ہمارے نمبرز بڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو اس پہ اس وقت جو پریشر پاکستانی ورکر پہ آیا ہوا ہے یو اے ای میں خاص طور پہ، کچھ ایئر لائنز کے حوالے سے، وہاں کی ہوٹل انڈسٹری پہ ایک وہ اس میں چلی گئی ہے ریسیشن میں، اس کی وجہ سے، تو کیا آپ کا ادارہ یا حکومت آپ کی ان ممالک سے بات کرے گی کہ پاکستانی ورکرز کو اگر نشانہ بنایا جا رہا ہے تو کیوں بنایا جا رہا ہے؟ ڈیفینیٹلی سر، میں خود بھی ڈپلومیٹک لیول پہ جو لوگ ہیں ہمارے یو اے ای میں خود بھی گیا تھا. اپنی جو کمیونٹی ہے ان سے وہاں پر ایک پروگرام بھی کیا، ان کے ساتھ بات چیت بھی کی، اور جو وہاں کے حکام ہیں ان سے بھی بات چیت ہے. میں سمجھتا ہوں ہمیں پازیٹیولی سوچنا چاہیے. دیکھیں جب یو اے ای پہ جب وقت تھا تو اس نے ہمارے لوگوں کو روزگار بھی دیا اور کاروبار کے مواقع بھی دیے. آج تھوڑا ان پہ مشکل وقت ہے، تو اس مشکل وقت میں ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اور ٹھیک، میں سمجھتا ہوں سر کہ آنے والا دن جو ہے، چونکہ یہاں پر پرائم منسٹر صاحب بھی فلی فوکس ہیں. یہ پاکستان میں جو انویسٹمنٹ ہے، اب کئی ساری چیزیں پائپ لائن میں ہیں جو اس وقت میں سمجھتا ہوں اب پری میچور ہے، بات کرنا مناسب نہیں ہے. پر ایک دفعہ اگر مجھے ٹھیک، کلیئرٹی اور اجازت مل گئی تو میں آپ سے ایک پروگرام پھر کروں گا، اور آپ دیکھیں گے کہ روزگار ٹھیک، پاکستان میں بھی یہ اپرچونٹی ملیں گی لوگوں کو، اور جو دوسرے ممالک ہیں وہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ پاکستانیوں کو روزگار کے مواقع ملیں گے. اور یہ جو ہمارا ایک اس وقت مومنٹم بنا ہوا ہے کہ وی آر ایکسپیکٹنگ اراؤنڈ 42 بلین ریمیٹنس دس ایئر، اور میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ ہم ٹارگٹ اچیو کریں گے. اور اگلے سال کے لیے بھی ہم محنت کر کے ہم اس ٹارگٹ کو نیچے نہیں آنے دیں گے، اس کو اوپر ہی لے کے جائیں گے. کل بھی میری یہاں پر جو 42 بلین کا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سال بھی اچیو کریں گے اور اگلے سال بھی اتنا ہی رکھیں گے ریمیٹنسز اگلے کا؟ سال یہ تو بہت بڑا ٹارگٹ ہے. اس سے بہتری کی طرف لے کے جائیں گے سر انشاءاللہ. اچھا
اچھا چلیں جی، بڑی سر اچھی بات دیکھیں، آپ نے میں کی ہے، ایک کسی پازیٹیو بات نوٹ پہ مناسب سر جی دیکھیں، جی جو جی اوورسیز ہیں وہ پیسے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی وہ 75 to 80 بلین کنٹریبیوٹ کرتے ہیں پاکستان کی اکانومی میں. جو ڈائریکٹ ریمیٹنس ہیں جو لیگل ہر چینل سے سال. آ رہی ہیں وہ 38.3 لاسٹ ایئر آئی ہیں. دس ایئر جو ابھی تک ایک ہر مہینے کے حساب سے جو ہم ایک پیٹرن چل رہا ہے، وی آر ایکسپیکٹنگ اراؤنڈ 42 بلین. اور انشاءاللہ آنے والے سالوں میں آپ اس میں بہتری دیکھیں گے. میں جہاں بھی جا رہا ہوں میری ڈائسپورا سے ایک ہی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہت ساری عزت سے اور کامیابیوں سے نوازا ہے، اور یہ وقت ہے کہ ہم سب آپس ہاتھوں میں ہاتھ ملائیں اور پاکستان کی اکانومی کو فوکس کریں اور پاکستان کی اکانومی کو مضبوط کریں. ٹھیک، بہت شکریہ سید قمر رضا صاحب ہم سے بات کرنے کا.